وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ کی چھٹی نشست ہے. اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے محبوب رب، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ فاحشہ عورتیں میرا پیچھا چھوڑ تو نہیں رہی، اس لیے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ مجھے اس گناہ کے مقابلے میں جیل زیادہ پسند ہے، اللہ مجھے جیل کے اندر لے جا. تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے، اور نبی کا اخلاق، نبی کا کردار وہ بے مثال ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں گئے
تو کچھ ہی دنوں میں ساری جیل کے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی پریشان ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو تسلی دینے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ تو چند ہی دنوں میں جیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو گئے، اور کیوں نہ متاثر ہوں، نبی کا اخلاق، کردار، گفتار وہ بے مثال ہوتا ہے۔ اس لیے جب آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مشرکین مکہ سے پوچھا تھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکہ کے لوگوں، تمہارے اندر میرے ہم عمر بھی ہیں جن کے ساتھ میں نے جوانی گزاری ہے، تمہارے اندر میں نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے، اور کسی کو پہچاننے کے لیے، کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے 40 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں، 40 دن بھی بہت ہوتے ہیں، 40 ہفتے بھی بہت ہوتے ہیں، 40 مہینے بھی بہت ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ او مکہ والو بتاؤ تو صحیح نا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے ان 40 سالوں میں جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ مزہ تو آیا نا۔ سارے کے سارے بیک زبان کہنے لگے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم نے کئی بار تجھ پہ تجربے کیے ہیں، لیکن ان سارے تجربوں کے بعد ہم سب کو اس بات پہ یقین ہو گیا ہے، آسمان نیچے تو آ سکتا ہے، زمین اوپر تو جا سکتی ہے، لیکن محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ نہیں سکتا۔ نبی کا کردار بے مثال ہوتا ہے۔ آج تو امتی دھڑا دھڑ جھوٹ بولے جا رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چند دن گزارے، سارے جیل والے گرویدہ ہو گئے۔ ادھر ایک واقعہ ہوا، مصر کا بادشاہ ہے، نام اس کا ریان بن ولید ہے۔ اس بادشاہ کے مخالفین نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور انہوں نے 2 بندوں کو خرید لیا۔ ایک وہ بندہ ہے جو بادشاہ کے لیے شراب بناتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو بادشاہ کے لیے روٹی بناتا ہے۔ ان دونوں کو لالچ دی اور کہنے لگے، تم اپنی اس شراب کے اندر زہر ملا دو، اے نان بھائی تم اپنی روٹی کے اندر زہر ملا دو، زہر ملا کے بادشاہ کو دے دو، ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اور وہ دونوں بک گئے، دونوں راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ہم بادشاہ کو زہر دیں گے۔ لیکن جو شراب بنانے والا تھا، اس کے ضمیر نے اسے آواز دی، او ظالمہ،
زمانہ گزر گیا ہے، تو بادشاہ کا نمک کھا رہا ہے، اب چند پیسوں کے لیے بادشاہ کو زہر دے دینا یہ تو ناانصافی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا میں شراب میں زہر نہیں ڈالوں گا، لیکن دوسرے نوکر نے جو روٹی بنانے والا تھا اس نے روٹی کے اندر زہر ڈال دی۔ کھانا پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ جیسے ہی کھانا کھانے لگا تو وہ شراب بنانے والا بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ یہ کھانا مت کھائیں، اس کے اندر زہر ہے۔ اللہ، اچھا زہر ہے، کیوں ڈالا ہے اس نے؟ بادشاہ جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے مجھے اور اسے اتنے پیسے دیے ہیں، بادشاہ کو زہر دے دو۔ بادشاہ میں نے تو شراب میں زہر نہیں ڈالا، اس نے کھانے کے اندر زہر ڈال دیا ہے۔ اور یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں گرفتار ہو کے جیل کے اندر آ گئے، اسی جیل میں آ گئے جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ، یہ دونوں قیدی جیل کے اندر آ گئے۔ جیل میں آ کے ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک ان میں سے خواب دیکھتا ہے میں شراب بنا بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرا خواب دیکھتا ہے میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے ان روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے جیل کے اندر خواب دیکھا۔ صبح ہوئی، جیل کے ساتھیوں سے پوچھنے لگے او یارو بتاؤ تو صحیح نا، جیل کے اندر کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی حضرت صاحب ہو جس سے ہم اپنے خواب کی تعبیر پوچھ لیں۔ جیل کے لوگ کہنے لگے یہاں ایک بندہ ہے، نام اس کا یوسف ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑے اچھے کردار والا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی سمجھ والا ہے، تم دونوں یوسف کے پاس چلے جاؤ، یوسف تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ اللہ کا قرآن اب یہ منظر ذکر کرنے لگا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے جیل کے اندر یوسف کے ساتھ دو جوان۔ ایک کہنے لگا بادشاہ، اللہ اکبر، ایک کہنے لگا یوسف انی ارا آسر خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب بنا بنا کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزان، میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے بڑا نیک بندہ سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے میرے اللہ کی توحید سن لو۔ خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن پہلے اللہ کی توحید سن لو۔ آج ہوتا کیا ہے، مولوی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے اور لوگوں کو کیا سناتا ہے؟ ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا دھاگا لے کے آ گئی
اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے یوسف کو خریدے گی؟ تو بڑھیا نے کہا میں اس لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں آ جائے. اور آگے قوم ایسی ہے کہتی ہے سبحان اللہ. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو خریدنا کون سی عبادت تھی، کون سا ثواب تھا؟ بس واقعہ یوسف میں لوگ یہ گپیں سنا کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ، نچوڑ، ارک، مکھن، لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. لوگو اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید سنائی. اور بات کو سنو، یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات نہیں سنائے. حالانکہ کتنے ظلم ہوئے یوسف پر. اپنے بھائیوں نے یوسف کو منہ کے اوپر تماچے مارے. اپنے بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، بیچ دیا. جیل کی کوٹھڑی میں وقت گزارا یوسف نے. اگر ہم ہوتے نا اور ہمیں پتہ چلتا یہ دو قیدی جو ہیں یہ بادشاہ کے بندے ہیں، ہم ان کو اپنے حالات سناتے. مجھ پہ یہ ظلم ہوا، مجھ پہ یہ ظلم ہوا، مجھ پہ یہ ظلم ہوا. لیکن نبی ہوتا وہ ہے جو ہر وقت ہر حال میں لوگوں کو اللہ کی توحید سناتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید سنائی. بندے کتنے ہیں سننے والے؟ صرف دو. بندے کتنے ہیں؟ دو. آج ہمارا تو مجمع بڑا نہ ہو مولوی کی تقریر نہیں لگتی. بندے دو ہیں سننے والے. اور یوسف علیہ السلام نے توحید ایسی سنائی کہ اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا ہے. اب توحید شروع کہاں سے ہوئی؟ نبی نے توحید بیان کی قرآن میں، وہ شروع کہاں سے ہوئی؟ قرآن سے پوچھیں گے نا. ذرا سن. یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے جیل کے ساتھی لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ. او میرے جیل کے ساتھیوں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس کھانے کا وقت قریب ہے. جیل کے اندر کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے. دن کا کھانا 12 بجے، شام کا کھانا عصر کو مل جاتا ہے. او میرے جیل کے ساتھیوں، کھانے کا وقت قریب ہے. کھانے کے وقت سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے او میرے جیل کے ساتھیوں سنو ذرا، ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ، نظریہ، اپنا مذہب ان کے سامنے رکھا. فرمایا جیل کے قیدیوں سن لو، عام طور پہ پیر مشرک ہوتے ہیں، لیکن میرا حال سن لو، میرا حال سن لو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. جو شرک کرنے والے ہیں، میں یوسف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ.
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں، میرا کوئی پیار نہیں، میری کوئی محبت نہیں، میرا کوئی جوڑ نہیں کن لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کی توحید پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ اکیلے کو عالم الغیب نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو حاجت روا نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو داتا نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو دستگیر نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو دلوں کے حال جاننے والا نہیں مانتے، اللہ اکیلے کو رازق نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیروں کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سوا قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سوا نبیوں کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، فقیروں کو پکارتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، اور انی ترکتو، میرا مشرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پیاری دعوت نبیوں کی دعوت ہے، سارے کو سب سے پیاری دعوت، سب سے پیاری دعوت۔ مولوی کی دعوت بعد میں، پیر کی دعوت بعد میں، سید کی دعوت بعد میں، خطیب کی دعوت بعد میں، پہلا نمبر ہے نبی کی دعوت کا۔ پہلا نمبر ہے کس کی دعوت کا؟ اور نبی کی دعوت نفی سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ نفی سے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مثبت باتیں کرنی چاہیے، منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے شروع کہاں سے کیا؟ انی ترکتو، میرا توڑ ہے، میرا کوئی ناتا واسطہ تعلق نہیں ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو میرے اللہ کی توحید نہیں مانتے۔ میں عجیب انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو میرے اللہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، جو میرے اللہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں نا، یوسف علیہ السلام یہ بات کیوں نہ کرتے؟ یوسف علیہ السلام کا پردادا ہے، نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سارے کو نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ سورہ ممتحنہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ او میرے بھائی، گھر میں جا کے قرآن کو کھولا کر، قرآن میں دیکھا کر، قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہو تو مان لیا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں او میری قوم والو، او میری برادری والو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ سبحان ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہو میری قوم والو، میرا تم سے بھی توڑ ہے، اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی توڑ ہے۔ انا براء منکم، میں بری بیزار ہوں، میرا بائیکاٹ ہے تم سے بھی، تمہارے معبودوں سے بھی۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہو میری قوم والو، تم میرے رشتہ دار ضرور ہو، میرے برادری دار ضرور ہو، تم میں سے کئی میرے سابقہ دوست ضرور ہیں، لیکن سن لو تمہارے عقیدے میں شرک ہے، اور میں توحید کا داعی ہوں، اور سچا توحیدی وہ ہوتا ہے جس کا مشرک کے ساتھ جوڑ نہیں ہوتا، مشرک کے ساتھ توڑ ہوتا ہے، کیونکہ مشرک اللہ کا باغی ہے، مشرک اللہ کا بے ادب ہے، مشرک اللہ کا نافرمان ہے۔ جو اللہ کا باغی ہے وہ تیرا میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔
बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाउ अबदन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हो मेरी कौम वालों, मेरे और तुम्हारे दरमियान खुली बगावत है, खुली दुश्मनी है, और ये दुश्मनी हमेशा रहेगी। कौम वाले कहने लगे ओ इब्राहिम जरा ये तो बताना, अगर हम तेरे साथ दोस्ती करना चाहें तो उस दोस्ती का तरीका क्या है। हजरत इब्राहिम कहते हैं हत्ता तो मिनू बिल्लाहि वहदा, तौहीदी बन जाओ, मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा। सुबहान अल्लाह। जोड़ की बुनियाद अल्लाह की तौहीद है, जोड़ की बुनियाद अल्लाह की तौहीद है, और कुरान तौहीदियों को जोड़ता है। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। नबी की दावत नफी से शुरू होती है। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहते हैं या आबाते लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ओ मेरे बाबा, जिनको तू पुकारता है ला यस्मउ, ये सुनते भी कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत की इब्तिदाई ये मसला है। उधर कहते हैं हल यस्मऊनकुम इज़ तदून, यहां कहते हैं या अबत लिमा ताबुदो मा ला यस्मऊ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ओ मेरा बाबा, ये बुत सुनता भी कोई नहीं, ओ मेरा बाबा ये बुत देख सकता भी कोई नहीं, ओ मेरा बाबा ये नफे नुकसान का मालिक भी कोई नहीं। इला तो वो है जो सुनने वाला है, इला तो वो है जो देखने वाला है, इला तो वो है जो नफे नुकसान का मालिक है। आज के दौर में अगर इब्राहिम ही बनना चाहता है तो अकीदा रखना या अबत लिमा ताबुदु मा ला यस्मऊ। आज के दौर में इब्राहिमी का अकीदा ये है, कब्र वाला सुनता भी कोई नहीं, देखता भी कोई नहीं, कब्र वाला नफे नुकसान का मालिक भी कोई नहीं। इसलिए कि देखने वाला भी है तो अकेला अल्लाह है, सुनने वाला भी है तो अकेला अल्लाह है, और नफे नुकसान का मालिक भी है तो अकेला कौन है? सुभान अल्लाह। नबी की दावत नफी से शुरू होती है, नफी से। आपने मुझे जवाब देना है। अब आप बाजार से दूध लेके आए और आपने वो दूध डालना है एक बर्तन में, और वो बर्तन गंदा है, सोच के जवाब देना। तो क्या आप उस गंदे बर्तन में दूध डाल देंगे? क्या करेंगे? पहले सही साफ करोगे, और फिर लोग मांझ के उसकी खुशबू लेते हैं। सही साफ हो तो उसमें दूध डाल देते हैं। जिस तरह दूध डालते हो साफ बर्तन में, अल्लाह की तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी आती है साफ दिल में। और दिल साफ तब होता है जब इससे शिर्क वाला गंध निकल जाए। दूसरी मिसाल समझ। एक बंदा आया, मुझे कहता है मेरे घर के अंदर एक कुआं है और कुएं में कुत्ता गिर गया है, कैसे पाक होगा? मैंने कहा पहले कुत्ते को निकाल, फिर उस कुएं के सारे पानी को क्या कर दे, निकाल दे, कुआं तब जाके पाक होगा। वो फकीर गया, पानी निकाल निकाल के आया और मुझे कहता है शाह साहब मैंने पानी निकाल दिया है। तो मैंने कहा कुत्ता भी निकाला है या कोई नहीं? कहता है नहीं जी, कुत्ता तो अंदर ही पड़ा हुआ है। आप बताएं, जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा कुआं पाक होगा? इसी तरह मेरे भाई, जब तक शिर्क वाला कुत्ता दिल से नहीं निकलता
مرضی ہے جتنا پانی نکال، جتنی نمازیں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، اعتکاف کر، صدقے کر، خیرات کر، جب تک دل سے شرک والا کتا نہیں نکلتا تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے انداز۔ آ جاؤ ذرا چلو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ وہ جیل کے قیدی پوچھنے لگے یوسف علیہ السلام اچھا یہ تو بتانا، بتوں کے پجاریوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں، قبروں کے پجاریوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں، سورج چاند کے پجاریوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں، بتا تو صحیح نا تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مذہب بیان کیا، فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے جیل کے قیدیوں، میرا باپ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ہے، میرا دادا اسحاق بھی اللہ کا نبی ہے، میرا دادا ابراہیم خلیل بھی اللہ کا نبی ہے، اور واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ میرے باپ دادا جو اللہ کے نبی ہیں، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی، دوسرے مسلک کے تھے، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ وہابی کہتے رہتے ہیں دین کسی کے باپ دادا کا نہیں، دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے نا، کسی سے بات کرو تو کہتا ہے اساں پیو دادے دا دین نہیں چھوڑ سکتے، مونگ اخبل پلا رو دا نیک دین نشو پرے خودے، بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس نے اس آیت کو ادھر فٹ کیا اور کہا لوگوں کو لوگوں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، باپ دادا اگر 11ویں دیا کرتے تھے تو دیتے رہو۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ تھے، یوسف علیہ السلام بھی کس کے دین پہ تھے؟ اپنے باپ دادا کے دین پہ تھے، تم بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ چلو، قرآن کی بھی چھٹی ہے، نبی کی حدیث کی بھی چھٹی ہے۔ سنو میرا بھائی، دو جواب یاد رکھ۔ پہلا جواب، یوسف علیہ السلام کے باپ دادا اللہ کے نبی تھے، سارے کو یوسف علیہ السلام کے باپ دادا اللہ کے اور جس کے باپ دادا اللہ کے نبی ہوں وہ اپنے باپ دادا کی مانے گا، کیونکہ اس کے باپ دادا تو اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے باپ دادا اوپر جتنا پیچھے جاؤ، کیا معلوم ان غریبوں کو تو قرآن ناظرے سے بھی نہیں آتا تھا، سادے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، لیکن ان کو غلط رستوں پہ چلا دیا، وہ غریب چلتے رہے۔ دوسرا جواب سن، قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے 2 حکم دیے ہیں۔ کتنے حکم دیے ہیں؟ ایک حکم یہ دیا ہے کہ باپ دادا کی مانو، اور ایک حکم یہ دیا ہے کہ باپ دادا کی نہ مانو۔ یہ دونوں حکم قرآن میں، باپ دادا کی مانو، ہر بات مانو، لیکن اگر وہی باپ دادا تمہیں شرک کی طرف بلائیں، وَإِن جَاهَدَاكَ لَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ باپ دادا کی مان،
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھ. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہا کر، اپنے ماں باپ کو غصہ نہ کیا کر، اپنے باپ دادا سے پیار کر. لیکن اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کی طرف دعوت دیں، اب ایک طرف تیرے ماں باپ کا حق ہے، دوسری طرف میرا حق ہے، باقی سب باتیں اپنے باپ دادا کی مان لیا کر. لیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعہما، اور میرا بندہ اگر تیرے باپ دادا تجھے شرک کی طرف بلائیں تو پھر باپ دادا کی نہیں ماننی، اپنے اللہ کی ماننی ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ شرک کبھی نہیں کرنا. چلا گیا میرا بھائی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہو جیل کے ساتھیوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، حضرت ابراہیم کے دین پہ ہوں، حضرت اسحاق کے دین پہ ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پہ ہوں. اب وہ جیل کے قیدی پوچھنے لگے اے یوسف بتا تو صحیح نا، تیرے پردادا ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، تیرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کا دین کیا ہے، تیرے بابا یعقوب علیہ السلام کا دین کیا ہے. دوسرے الفاظ میں کہنے لگا ہوں، وہ جیل کے قیدی پوچھنے لگے او یوسف بتا تو صحیح نا، نبیوں کا دین کیا ہے. جاگ رہے ہو؟ بڑی پتے کی بات آ گئی ہے. جن جن کو انبیاء سے محبت ہے ہاتھ کھڑے کریں ذرا. سبحان اللہ، بارک اللہ. نبیوں سے مجھے بھی محبت، اور آمنہ کے لال سے سب سے زیادہ محبت. اب محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میرا عقیدہ بھی وہ ہو جو عقیدہ نبیوں کا تھا. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا عقیدہ بھی وہ جو عقیدہ کس کا تھا؟ نبیوں کا تھا. جو عقیدہ آمنہ کے لال کا تھا، جو عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. قرآن سے پوچھنا، اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. سارے نبیوں کے عقیدے کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کر کے فرمایا اور یوسف جیل کی کوٹری میں تو بیان کر، تیرے سے بیان کو قیامت تک کے انسانوں کو سنانا میرا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے جیل کے ساتھیوں، سارے نبیوں کے دین کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. سارے نبیوں کے دین کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش کوئی نہیں. سبحان. اس لیے خیال کر، ابراہیمی وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو، محمدی وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو، نبیوں کو ماننے والا ہوگا جو مشرک نہ ہو. جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا، وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا، وہ نبیوں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی تو آئے ہی یہ دعوت لے کر ہیں، گلی گلی کوچا کوچا ہر نبی نے یہ پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور لوگو، ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، اللہ کے مقرب ضرور ہیں، لیکن لا الہ الا کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں. کہاں جائیں اور کیا کہیں؟ ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے،
مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے پوچھتا صحیح نا دستگیر نو دستگیر کیوں کہندے نے. کہتا ہے پوچھ تو صحیح نا دستگیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں. آگے بکواس کر کے کہتا ہے تلک پیاسی رب تے پھاڑ لیا سی دستگیر نے. نعوذ باللہ. ظالم کہتا ہے اللہ پھسل گیا تھا دستگیر نے پکڑ لیا تھا. کہاں کھڑے ہیں لوگ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی عبد القادر. کائنات میں سارا تصرف پیر عبد القادر جیلانی کا ہے، سارا اختیار پیر عبد القادر جیلانی کا ہے رحمہ اللہ. قرآن سے پوچھ تو قرآن کہتا ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. قرآن کہتا ہے لا الہ. نبی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. ولی ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. کیا مانا؟ داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں، عزتوں کا مالک کوئی نہیں، ذلیل کرنے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. او زمیندارا تو دانا پھینک کے آتا ہے زمین میں، اس پہ ہل چلا کے آ جاتا ہے، زمین کے اندھیروں کے اندر اس دانے پہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا کر اس دانے کو زمین سے اگانے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. سمجھ تو صحیح نو میرا بھائی اللہ کون ہے. نبیوں سے بھی پیار کر، جسے نبیوں سے پیار نہیں وہ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں ہے، جسے ولیوں کا ادب نہیں وہ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں ہے. لیکن ولی ہے، نبی ہے، خدا ہے. ولی ہے، نبی ہے، خدا ہے. کون ہے میرا رب؟ اللہ کہتا ہے زمین کے اندر تو دانہ ڈال کے آتا ہے، اس دانے کو اگانے والا میں اکیلا اللہ ہوں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. اگلے پچھلے سارے بھی مل جاؤ، سارے پیر فقیر نبی ولی فرشتے جن مولوی تعویذ گر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، میری مرضی کے بغیر زمین سے ایک گھاس کا تنکا بھی اگا نہیں سکتے. یہ ہے میرا اللہ. شرک کی اجازت نہیں. اب جاگ کے بیٹھو میرا بھائی. شرک کہتے کسے ہیں پتہ تو چلے. ہماری عوام کو الحمدللہ قرآن سے دین سے بڑی محبت ہے. ظلم یہ ہوا ہے کہ عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں. دو لفظ یاد کر. شرک یہ ہے، میں یہ لفظ بولوں گا پھر آپ نے میرے ساتھ یہ بولنے ہیں. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے. کہو شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت صفت کس کی تھی؟ اس کو مانا کس میں؟ مخلوق میں. کیا بنا؟ شرک. دوسرا جملہ شرک یہ ہے
اللہ کی تعظیم کسی مخلوق پہ خرچ کرے. تعظیم اللہ کی تھی عبادت، اللہ کا حق تھا. وہ اللہ کا حق عبادت والا کسی مخلوق کو دے گا تو کیا بنے گا؟ آسان ہو گیا. صفت اللہ کی ہو مانے مخلوق میں تو کیا بنا؟ شرک بنا. عبادت حق اللہ کا تھا، تعظیم حق اللہ کا تھا. یہ اللہ والی تعظیم کسی مخلوق کے لیے کی تو کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. اور میرے بھائی جاگ کے بیٹھنا، واللہ تجھ سے کسی چیز کا طمع نہیں ہے، امید نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ اگر تجھے سمجھ نہیں آیا، خدا کی قسم ہے نجات نہیں ہو سکتی. یہ وہ مسئلہ ہے جو نبی علیہ السلام کے چاچا ابو طالب نے نہیں سمجھا تو ناکام ہو گیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے نہیں سمجھا تو ناکام ہو گیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آیا تو اللہ کی ولیہ بن گئی تھی. مسئلہ تو سمجھنا ہو میرے بھائی. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے. اب میں اللہ کی صفتیں بیان کرنے لگا ہوں. عالم الغیب ہونا کس کی صفت؟ حاضر و ناظر ہونا کس کی صفت؟ مشکل کشا ہونا کس کی صفت؟ بارشیں برسانا کس کی صفت؟ روزی کا بندوبست کرنا کس کی صفت؟ دلوں کے حال جاننا کس کی صفت؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنا کس کی صفت؟ ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانا کس کی صفت؟ اللہ اکبر. یہ ساری صفتیں کس کی؟ اگر اللہ ہی میں مان تو یہ ایمان ہے. اگر یہ صفت اللہ کی کسی اور میں مانے گا تو کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. خدا کی قسم نبیوں کے مقام پہ قربان جاؤں، بڑا مقام ہے نبیوں کا. اور پھر میرے مرشد آمنہ کے لال کے مقام کے کیا کہنے، جس کے بارے میں میرا رب خود کہتا ہے، میرا لاڈلا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے پیغمبر، یہ دنیا والے تجھ پہ درود نہ بھیجیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا والے تیرے تذکرے نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اللہ نے آپ تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، تیری شان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ 14 طبق کے سارے نبی ولی پیر فقیر فرشتے مل بھی جائیں تو میرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ بھی میرا شریک کوئی نہیں ہے. اللہ شریکوں سے پاک ہے. اس لیے میرے بھائی ٹھہر جا، خیال تو کرنا، مسئلہ سمجھتا جا. شرک بڑا عجیب اور خطرناک جرم ہے. میں حوالہ دینے لگا ہوں، گھروں میں جا، خدا کا واسطہ ہے. قرآن ہدایت والی کتاب ہے، ایمان والی کتاب ہے. تیرے میرے گھروں کے اندر آج قرآن کے اوپر غبار پڑی ہوئی ہے. صرف جھگڑے ہوئے تو قسموں کے لیے قرآن نکال کے لاتی ہیں. رمضان میں تلاوت کے لیے قرآن اٹھا لیا، بس اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. نہ میرا بھائی، خدا کی قسم، قرآن کتاب انقلاب ہے، اللہ کی پہچان کرانے والی کتاب ہے. شرک کتنا خطرناک جرم ہے قرآن سے پوچھنا. کھول سورہ انعام، اللہ کا قرآن ہے، آیت نمبر 88 دیکھنا. اللہ نے 18 نبیوں کے تذکرے کیے. کتنے نبی؟ 18 نبیوں کے اللہ نے نام لیے. کیا لیے؟ اور آخر میں کیا فرمایا؟ جاگ کے سن. فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اللہ کہتا ہو میرے بندو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے، میرے نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تمہیں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اگر میرے ان نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا، جو ہو نہیں سکتا،
اگر میرے نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا تو میں اپنے نبیوں کے بھی اگلے پچھلے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دیتا. اور پھر چل سورہ زمر پہ آیت نمبر 65 ہے. میں نے ایک بات بھی اللہ کے قرآن سے باہر نہیں کی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 65 ہے. اللہ اپنے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتی ہیں اے میرا لاڈلا پیغمبر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ تو معصوم ہیں، صرف معصوم نہیں امام المعصومین ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کے امتیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور لوگوں اگر یہ شرک والا جرم میرے آخری نبی سے بھی ہو جاتا میں اپنے آخری نبی کے بھی سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دیتا. اللہ سمجھا رہا ہے کہ شرک والا جرم ایسا جرم ہے، یہ جرم ہو گیا تو کسی کے لیے چھوٹ کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی تھوڑی سی چھوٹ، کوئی تھوڑی سی گنجائش اللہ نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. مثال کون دے رہا ہے؟ بولو میرا بھائی، کون دے رہا ہے؟ کس کتاب میں؟ مثال بڑی عجیب ہے. اللہ کہتا ہے ایک سوئی اٹھا. کیا اٹھا؟ ایک سوئی کا سوراخ اس دروازے جتنا تو ہوگا نہیں؟ اچھا، بالکل معمولی سوراخ. اللہ کہتا ہے سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار کے دکھاؤ. سوئی کے سوراخ سے کیا گزارو؟ اونٹ گزارو. گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. اللہ کہتا ہے جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح شرک کا بیمار میری جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی سمجھ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ او میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہو میرے بھائی، آخری جملے توجہ کر، کہتے ہو میرے جیل کے ساتھیو، او میرے جیل کے ساتھیو مجھے جواب دو، ارباب متفرقون، آیا بہت سارے رب، بہت سارے مشکل کشا، بہت سارے حاجت روا، کسی نے قبر والے کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے بت کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے چاند اور سورج کو اپنا رب بنا لیا. ارباب متفرقون. اللہ سبحان اللہ. صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، یہودی اپنے مولویوں پیروں کو رب تو نہیں کہتے تھے، پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، ایک طرف اللہ کی بات آتی تھی، دوسری طرف مولوی اور پیر کی بات آتی تھی، تو یہودی عیسائی کس کی بات مانتے تھے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کی بات کے مقابلے اپنے مولوی اور پیر کی بات مانتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا یہ اسے اپنا رب بنانا ہے. اللہ کی عبادت کے مقابلے کسی اور کی عبادت کرنا یہ اسے اپنا رب بنانا ہے. فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام کہتے ہو میرے جیل کے ساتھیو، ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ رب. سبحان اللہ. آج کے دور میں تو آسان ہے، ہمارے دوست لوگ کیا کہتے ہیں جی گھٹنوں میں درد ہے، فلاں درگاہ پہ جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا.
اچھا جی گردوں کی تکلیف ہے فلاں درگاہ پہ جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا، بیٹا کوئی نہیں ہے فلاں درگاہ پہ جاؤ تو مل جائے گا، بیٹی کوئی نہیں ہے فلاں درگاہ پہ جاؤ تو مل جائے گی، کاروبار کوئی نہیں ہے فلاں درگاہ پہ جاؤ تو مل جائے گا۔ ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ درگاہیں پکڑی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے پلے ککھ بھی کوئی نہیں ہے، سب کچھ کا مالک تو اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں، ایسے بہت سارے رب جن کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، ایسے بہت سارے رب اچھے ہیں، یا اکیلا رب اچھا ہے جس کے خزانوں میں سب کچھ موجود ہے؟ اکیلا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، فرمایا جس نے دیکھا ہے شراب بنا رہا ہوں وہ چھوٹ جائے گا، بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اور جس نے دیکھا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اسے پھانسی لگ جائے گی۔ جب فرمایا پھانسی لگ جائے گی نا تو اس نے کہا حضرت میں نے خواب شاب کوئی نہیں دیکھا، ڈر گیا نا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں نے جو تعبیر بتائی ہے یہ اللہ کی وحی سے بتائی ہے، اور اللہ کی وحی میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا اب جو کچھ میں نے کہا وہ ہو کے رہے گا۔ اب یہاں سے آگے بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئیں گے، اس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن آئندہ جمعہ سورہ یوسف سے ہٹ کر جو ایک ربیع الاول آ گیا ہے، مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے ملک کے طول و عرض میں عید میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، تو آئندہ جمعہ گفتگو یہ ہوگی کہ آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔